حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ میں آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، اور جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی دھیان رہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو مجبور ہو کر جھکتا ہے وہ دنیا مانگتا ہے، اور جو مسرور ہو کر جھکتا ہے وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیتا ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ گناہ ہی کی وجہ سے آتی ہے، اور ٹلتی ہے تو توبہ کی وجہ سے ٹلتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسا مالک ہے کہ جس نے انسان کو تنہائی میں بھی کبھی نہیں چھوڑا، اور پریشان شخص کی بات وہ بڑی غور سے سنتا ہے۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کے لیے مجبور ہو جائے۔ رفتار وہی اچھی جس سے سانس نہ پھولے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب راز خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی عقل مند کا زیور ہے،
اور بے وقوف کا بھرم۔ اصل حکومت دلوں پر حکومت ہے۔ دلوں پر حکمرانیاں کرنے والوں کی قبریں بھی روشن رہتی ہیں۔ اصل طاقت احترام پیدا کرتی ہے، خوف نہیں۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے تمہاری جان ہی چلی جائے۔ لالچ سے بچو، کیونکہ یہ ہمیشہ کی فقیری ہے۔ ہر ایسا کام کرنے سے بچو جس کے شروع میں آپ بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ نہ کہہ سکیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ عقل نے انسان کو ستاروں کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، لیکن ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈنے والا انسان یہ نہ معلوم کر سکا کہ زندگی کا راز کیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو۔ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو نہ بگاڑو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ منافق وہ ہیں جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔